منفرد لڑائی۔ پاؤں کو یہ حسد تھا کہ جسم میں سر کیوں بلند ہے، وہ سارے جسم پر حکومت کر رہا ہے، اور ہم پست کیوں، جس کی وجہ سے وہ سر کا حکم ماننے پر مجبور تھے۔ تمہارا سارا بوجھ ہم برداشت کرتے ہیں، چلنا ہمیں پڑتا ہے، ٹھوکر ہمیں لگتی ہے، اور تم جہاں جاؤ تو تمہاری عزت ہی عزت ہوتی ہے، لیٹو تو تمہیں فوراً تکیہ پیش کیا جاتا ہے۔ پیروں نے سر سے شکایت کی، تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ اللہ جسے چاہے بلند کرے اور جسے چاہے پست کرے، اور ویسے تم بھی تو لمحے میں ایسی لاتیں رسید کر دیتے ہو کہ آدمی کا سر گھوم جاتا ہے۔ سر نے کہا، وہ تو میں دوسرے کا سر گھماتا ہوں، تمہارا تو نہیں گھما سکتا نا، اصل تو تمہیں گھمانا ہے۔ دائیں پیر نے بڑھ کر کہا، تمہیں آخر مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ کیوں دشمنی پر تلے بیٹھے ہو؟ خدارا میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو۔ سر نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا، ہمیں دشمنی یہی ہے کہ تم خواہ مخواہ حکم چلاتے رہتے ہو، تمہاری حکومت ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس مرتبہ بائیں پیر نے بڑھ چڑھ کر اس سے دشمنی کا اعلان کیا۔ اے جلو مت، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، جسے چاہے بلند کرے اور جسے چاہے پست، اس کی تقسیم پر راضی رہو۔ ارے جلیں ہمارے دشمن، ہم کیوں جلنے لگے؟ مگر ہماری ضد ہے کہ ہم تمہیں اپنے اوپر مزید حکمرانی نہیں کرنے دیں گے، پیروں نے کہا، اور پھر دونوں پاؤں نے ایڑی چوٹی کا زور لگانے کا عزم کر لیا۔ شاہد کو آج کراچی سے لاہور سفر کے لیے روانہ ہونا تھا۔ شالیمار کی بوگی نمبر 5 سیٹ نمبر 73 اس کی محفوظ تھی۔ کراچی سے لاہور کا تھکا دینے والا سفر تھا، اور پھر گاڑی بھی 5 گھنٹے تاخیر سے چلی۔ اس نے آرام کی خاطر پاؤں پھیلا دیے، اچانک اسے اونگ آ گئی، اور نیند میں اس کے پاؤں سامنے بیٹھے مسافر کو زور سے جا لگے۔ اے بھائی ہوش کر، پاؤں نہ مارو، گاڑی کی تاخیر کی وجہ سے تھکے ہو۔ دوسرے مسافر نے، جو خود بھی تھکن کی وجہ سے سو رہا تھا، کہ غصے میں اسے تنک کر ٹہوکا لگاتے ہوئے کہا۔ ٹہوکا شاہد کے سر پر لگا۔ اب مزہ آیا، اور ہمیں پھیلاؤ، تم سے اسی طرح بدلے لیں گے، پیروں نے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں اب ہوشیار ہو جاتا ہوں، جتنی میری چادر ہے اتنا ہی تمہیں پھیلاؤں گا۔ اور پھر سر محتاط ہو گیا۔ وہ جاگتا رہا اور کھڑکی سے باہر ہرے بھرے لہلہاتے کھیتوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہونے لگا۔ گاڑی بڑی تیزی سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ گاڑی تیز رفتاری کی وجہ سے ہچکولے بھی کھا جاتی۔ ایک مرتبہ تو گاڑی اتنے زور سے اچھلی کہ اوپر ریک میں رکھے ہوئے سامان میں سے ایک بیگ اس کے سر پر آ لگا۔ سامان میں کوئی نوکدار لوہے کی چیز تھی، جس کے لگنے سے اس کا سر زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ اس کی خوش قسمتی کہ قریب میں ایک ڈاکٹر صاحب بھی سفر کر رہے تھے، اور ضروری سامان ان کے بیگ میں تھا۔ انہوں نے فوراً اس کی پٹی کر ڈالی۔ عام طور سے ایسا ہوتا نہیں، بس یہ شاہد کی خوش قسمتی تھی۔ تم دونوں بہت خوش ہوئے نا؟ سر نے پیروں کو مخاطب کیا۔ کیوں نہیں، اب ٹھکانے آیا ہوگا جناب کا دماغ، دونوں پیروں نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ لیکن یہ بھی تو سوچو کہ اگر تمہارے چاہنے کے مطابق تم بلند ہوتے اور میں پست ہوتا تو یہ چوٹ کس کو لگتی؟ بتاؤ بتاؤ، کسے لگتی؟ تمہیں ہی لگتی نا۔ اب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پست اور مجھے بلند کیوں کیا ہے۔ سر نے دونوں پیروں کو سمجھایا۔ اب مزہ آیا، ہم اب تک بدلہ نہ لے سکے، مگر اس کی تکلیف پہنچنے پر ہمیں سکون ملا۔ پاؤں سر کی تکلیف پر بہت خوش ہو گئے۔ اے سنو، مجھے ایک بات ستا رہی ہے، دائیں پیر نے بائیں پیر سے کہا۔ وہ کیا؟ بائیں پیر نے تعجب سے پوچھا۔ وہ بات بہت ہی عجیب ہے، دائیں پاؤں نے پھر کہا۔ کیا عجیب ہے اس میں؟ بائیں پاؤں نے حیرت سے پوچھا۔ تم بھی سنو گے، تعجب میں پڑ جاؤ گے۔ دائیں پاؤں نے کہا، مجھے تو فی الحال تم عجیب لگ رہے ہو، جو پہیلیاں بجھوا رہے ہو۔ بھئی بتا بھی دو نا، بائیں پاؤں نے جھلا کر کہا۔
وہ بات جو مجھے ستا رہی ہے اور کچوکے لگا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سر کی جگہ ہوتے تو پھر سر کی کھری کھری باتوں نے دونوں پاؤں کو ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یار مجھے تو ویسے ہی بہت ڈر لگتا ہے، دائیں پیر نے کہا۔ خواہ مخواہ یہ سوچ کر یہ سر بلند کیوں، ہم پست کیوں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ ہمیں حسد کی آگ میں نہیں جلنا چاہیے۔ دیکھو ہم پستی میں رہ کر کتنی خطرناک چیزوں سے بچ جاتے ہیں اور بلندی کی خواہش کرتے ہیں۔ دونوں پاؤں سر کی باتوں کو ٹھنڈے ہو کر سوچا تو حق ان پر کھلتا چلا گیا۔ یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اس چوٹ لگنے کو دیکھ کر ہمیں دشمنی سے باز آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کسے پست کرنا ہے اور کسے بلند کرنا ہے۔ اس مرتبہ بائیں پاؤں نے بھی اپنی ضد چھوڑتے ہوئے کہا اور پھر اگلے ہی لمحے دونوں نے سر سے صلح کرنے کے لیے اس کے سر ہو گئے۔